میں ایک ردی والی دکان کے پاس کھڑا تھا. قریب کوئی 200 کتاب ہوگی. اس میں ایک بالکل نئی کتاب تھی جس کا عنوان تھا زندگی ایک پیار کا نغمہ. میں حیران ہوا دیکھ کر. یہ کس کی کتاب ہے؟ بالکل نئی، اور ردی والے کے پاس کچرے میں پڑی ہوئی ہے. میں آگے بڑھا، سلام کیا. سر، کیا میں یہ کتاب لے سکتا ہوں؟ ردی والے نے پاؤں سے میری طرف دھکیل دی. لے لو بیٹا. کتاب اٹھائی، اسے صاف کیا. ایک لڑکی کی تصویر تھی اس پہ، مصنفہ ام رباب. کتاب کھولی، پڑھنا شروع کیا. میں چاہتی ہوں میں دنیا میں محبت کے رنگ بھر دوں، نفرت کو کہیں دور، پہاڑوں کی خاموشی میں، بہتے ہوئے پانی میں، سمندر کی گہرائی میں، بہت دور چھوڑا. دنیا میں صرف محبت باقی رہ جائے. میں ام رباب ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہوں جہاں لڑکیوں کو پڑھانا لکھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرے ابا نے مجھے پڑھایا، مجھے ہر چیز کا شعور دیا، مجھے اچھے برے کی تمیز سکھائی. لکھنا میرا عشق ہے اور قلم میرا محبوب. میں چاہتی ہوں میں اپنی قلم سے انسانیت لکھ جاؤں. مجھے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. ہر لفظ مجھے اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت کرتی ہوں تو میرے آنسو نہ جانے کیوں میری پلکوں کو بھگو دیتے ہیں. پھر شکر ادا کرتی ہوں. اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سمجھدار ہو گئی ہوں. مجھے لوگوں کے لہجے سمجھ آتے ہیں. میں ہر زہر آلود لہجے کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتی ہوں. میں اس کتاب کو صفحہ در صفحہ پڑھتا رہا. وہ اپنی زندگی بیان کر رہی تھی. میں اسکول میں بچوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں، بچوں کو جینا سکھاتی ہوں. یوں سمجھ لیں میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت عزت عطا کی ہے. میں اپنے الفاظ سے لوگوں میں محبت بھرتی جا رہی ہوں. بہت گھروں کو میں نے اجڑنے سے بچا لیا. مجھے اچھا لگتا ہے دو جھگڑنے والوں میں صلح کروانا، دونوں کے دل سے ایک دوسرے کے لیے نفرت مٹانا. مجھے عزت کے ساتھ شہرت بھی اللہ عطا کر رہا ہے. میں اسلام اور انسانیت کا پرچم دنیا بھر میں لہراؤں گی. مجھے سن کر، مجھے پڑھ کر لوگ جینا سیکھ رہے ہیں. میں بتانا چاہتی ہوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو. بیٹی کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں. ایسے جذبات بھرے جملوں سے کتاب بھری تھی. اس لکھاری تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا. اس لڑکی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. آخر میں اس پبلشر کے پاس پہنچا جس نے وہ کتاب شائع کی تھی. اس سے معلومات حاصل کی جتنی بھی ممکن تھی. میں دن رات اس کی تلاش میں رہا. اس کی کتاب ہاتھ میں لیے تلاش جاری رکھی. آخر کار کامیابی مل ہی گئی. مجھے بتایا گیا فلاں گاؤں میں وہ رہتی ہے. میں سوچ میں گم تھا. اس سے ملاقات ہو تو آخر کیسے؟ میرا جانا نامناسب تھا. خدا جانے لوگ کیا سوچیں. میں نے اپنی ٹیم ممبر ایک لڑکی کو بھیجا. احوال کچھ یوں تھا. ایک پاؤں سے لنگڑا کر چل رہی تھی. بھینسوں کے گوبر اٹھا رہی تھی. چہرے پہ زخم کا نشان بھی تھا. سر پہ پرانا سا دوپٹہ تھا اور وہ گاؤں کے نمبردار کے بیٹے سے بیاہی گئی تھی. میڈم نے جب ملاقات کی تو وہ حیران تھی. یہ کون ملنے آیا ہے مجھے؟ میڈم نے سلام کیا. ہم باتیں سننے کے لیے کال پہ تھے. سلام کے بعد وہ حیرت سے بولی، آپ کون ہیں؟ میڈم نے بتایا، میں فلاں جگہ سے آئی ہوں. اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو ہم بیٹھ کر بات کریں. وہ ڈرتے ہوئے بولی، بہن میرا شوہر آتا ہوگا، مجھے وقت سے پہلے گوبر اکٹھا کرنا ہے. میڈم نے ریکویسٹ کی، صرف 5 منٹ دے دیں. خیر وہ دھیمے سے بولی، آپ کیوں آئی ہیں؟ میڈم نے پیار سے کہا، ام رباب یہ سب کیسے ہوا؟
تم تو موٹیویٹ کرتی تھی نا لوگوں کو, جینا سکھاتی تھی, اور خود آج اس حال میں. وہ یہ سن کر حیران تھی. آپ کو میرے بارے میں کیسے پتا؟ میڈم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کیا بتانا چاہو گی یہ سب؟ اس نے دروازے کی جانب دیکھا, پھر بولی, اماں ابا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے. میرا کوئی بہن بھائی تھا نہیں. چاچا ہے ایک, وہ بھی ابو سے ناراض تھا. ابا اماں کے بعد انہوں نے مجھے کیا سنبھالنا تھا. بس انہوں نے اور سب رشتہ داروں نے مل کر میری شادی اکبر سے کروا دی. میں خاموش قسمت کا تماشا دیکھ رہی تھی. اکبر ان پڑھ ہے. جب بھی بولتا ہے گالی دے کر مجھے مخاطب کرتا ہے. جب غصہ ہو تو ڈنڈوں کے ذریعے غصہ مجھ پہ اتار لیتا ہے. گائے بھینسوں کا دودھ بیچ کر ہم گزارا کرتے ہیں. مجھے بھی بھینسوں کا گوبر اٹھانے کی ذمہ داری سونپ دی. میڈم نے پوچھا, آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا تھا؟ آپ لنگڑا کر کیوں چل رہی ہیں؟ میڈم کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی, پھر ایک لمبی سی سانس لی. میں نے اپنی کتابیں شائع کروائی تھیں. کتابوں کے شائع ہونے سے پہلے امی ابو چل بسے. مجھے ایک اسکول میں اچھی تنخواہ مل رہی تھی. میں نے جب شوہر سے پوچھا تو تلخ کلامی ہو گئی. بس غصے میں اتنا مارا, میرا پاؤں ٹوٹ گیا. میرے پاس کوئی سہارا بھی نہیں تھا. خاموش ہو گئی. اتنے میں ایک دراز قد بڑی مونچھوں والا مرد گدھا گاڑی پہ چارہ لاد کر لا رہا تھا. آواز دی, ادھر مر, تم کو پتا نہیں ہے دروازہ کھولنا ہے. جا گھر میرے واسطے چائے بنا جا کر, میں آتا ہوں ابھی. سر جھکائے ہاں میں سر ہلایا. جانے لگی. میڈم نے اس کی لکھی کتاب اس کے سامنے کی. جاتے ہوئے اس نے چپکے سے کتاب کو سینے سے لگایا اور رونے لگی. وہ کتاب کو چوم رہی تھی. میڈم کو بہت کچھ کہنا بتانا چاہتی تھی لیکن خاموش تھی. پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. نہ جانے کتنے سوالات تھے جو اس کی پلکوں سے لپٹ کر رونا چاہتے تھے. میرے معاشرے میں ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جن کو خاک بنا دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ عورت کسی مرد کی جاگیر ہے. وہ جو دنیا میں انسانیت اور اسلام کا پرچم بلند کرنا چاہتی تھی. معاشرے کی تنگ سوچ اور جہالت کے کتوں نے عورت کو پاؤں کا جوتا بنا کر, سارے خوابوں کو پاؤں کی بیڑیاں بنا کر, بھینسوں کے تبیلے میں گوبر صاف کرنے خاک بنا دیا. جب ایسے مردوں سے ظلم کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں اسلام میں عورت کا یہی مقام ہے. لیکن ان جہالت کے ماروں کو کون بتائے, اس دنیا میں سب سے اعلیٰ رتبہ اگر عورت کو دیا گیا ہے تو وہ صرف اسلام نے دیا. آزادی عورت کو اسلام نے دی ہے. جینا عورت کو اسلام نے سکھایا ہے. مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مرد پہلے عورت کی آزادی اور تعلیم کے خلاف بھونکتے ہیں, اور جب بہن بیٹی بیوی حاملہ ہو تو ڈیلیوری کے لیے ہسپتال میں مرد ڈاکٹر کی بجائے لیڈی ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس لیڈی ڈاکٹر ہی ہماری عورت کے قریب جائے. خدا را عورت کو اپنی جاگیر نہ سمجھیں کہ جب دل چاہے گالی دے لیں اور جب جی چاہے ہاتھ اٹھا لیں. ہر مرد برا بھی نہیں ہوتا. کچھ مرد تو فرشتہ صفت ہوتے ہیں جو عورت کو شہزادی بنا لیتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اپنی رباب کو خاک نہ کرو. اس کی اڑان کو اپنی انا اور مردانگی کے طوفان سے نہ روکو. یاد رکھو, آپ کی آنے والی نسل کی تربیت وہ عورت آپ کی ذہنیت کے مطابق کرے گی. خدا کرے یہ الفاظ کسی کے دل میں اتر جائیں.